رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز صاحب حضرات، میری آپ کی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے ایمان کے تعلق سے احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس پر گفتگو کریں، اس سے قبل درود پاک حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم وسلم۔ قرآن عظیم میں واضح اعلان ہے کہ ہمارے رسول جو تمہیں عطا کریں تم اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں تم اسے رک جاؤ، منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس کتاب کے اعتبار سے میں نے دو حصے اس کے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ پہلا حصہ جو تھا وہ جناب والا طہارت کے تعلق سے تھا کہ پاکی اس تعلق سے تھا، اور پھر دوسرا حصہ طعام کے تعلق سے تھا، یعنی کھانا پینا کیسے کرنا چاہیے، اور تیسرا حصہ یہ چل رہا ہے ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کیا ہے۔ اس چیپٹر کی 3 حدیثیں میں نے کل آپ کے گوش گزار کر دی تھی، آج ہم چوتھی حدیث پر چلتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو صاحب کتاب نے یہاں درج کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ پورا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان میں سب سے افضل شاخ جو ہے، اعلیٰ درجہ جو ہے، وہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تھے بھی نہیں کیا ہیں۔ اس پر غور کرنا، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سرکار حاضر اور ناظر ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سرکار فرمایا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ غیرت بھی کیا ہے؟ ایمان کی۔ حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ تو فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا، دل و جان سے اس کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اسے دل و جان سے ماننا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔
یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ، اور جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ تو یہیں سے نتیجہ نکل گیا کہ راستہ بند کرنا ایمان کی شاخوں میں نہیں ہے، راستہ کھولنا، راستے سے کانٹا دور کر دو، پتھر دور کر دو، ڈھیلا دور کر دو، ٹھیک ہے نہیں، یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے۔ اور جو شخص اس پر آپ کو عمل کرتا ہوا مل جائے نا، سوچ لو کہ اللہ نے 70 کی 70 شاخیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج کل حیا کا جنازہ ہمارے اور آپ کے سب کے گھروں سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ آج کل لوگ جناب والا بالکل بے دینی کا شکار ہیں، حیا کا سلسلہ ہی نہیں رہا۔ آج کل لوگ امریکہ کو، انگلینڈ کو، یورپ کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا، اور اسلام ہی ہے جس میں مسلمان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث سن لیجیے۔ یہ حدیث دوسری بھی بخاری شریف کی اور بڑی فیمس حدیث ہے، آپ نے کئی خطبہ سے، کئی علماء سے، کئی مقام پر اس کو سماعت کیا ہوگا، لیکن حدیث بڑی پیاری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لمبی گفتگو نہیں کرنی، بس اسی حدیث کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اور آپ کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیا؟ تم میں کا کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں، یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس کے نزدیک من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک تم ان تمام سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ گریبان میں جان کی صلح کلیت کتنی عروج پر ہے، لوگ ایمان کو بیچ رہے ہیں صلح کلیت کے چکر میں۔ اور جی کیا کریں جی، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور جی کسی کو کھورا نہیں بولنا چاہیے۔ ارے جو حضور کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، جو حضور کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ اپنا ہی نہیں تو اور کسی کا کیا ہوگا۔ اس لیے زندگی عارضی چیز ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا۔ پہلے میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دوں، پھر علامہ اقبال کا بھی آپ کو اسی پر سنا دوں۔ یہی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا۔ آئی سمجھ نہیں، آج مان لو۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اس حدیث کا ترجمہ اگلے مصرے میں انہوں نے کر دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے۔ اسی حدیث کا ترجمہ سیم بالکل الفاظ لیا ہے، وہ ترجمہ لیا ہے اس کا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ اس لیے زیادہ لمبی گفتگو تو یہ ہوتی نہیں، کیونکہ آپ ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو خدا دور فرمائے، اس درس حدیث کو خدا قیامت تک جاری اور ساری رکھے، فیضان مصطفیٰ کے فیض سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے سنی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ہمارے علماء ہیں، ائمہ ہیں، زعماء ہیں، حفاظ
ہماری جماعت ہے، پوری جماعت پر یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، سدا بہاریاں نصیب فرما، بحق لا الہ الا اللہ۔